وہ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے، حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، مولا علی، سب کے زمانے میں غلام بکتے تھے۔ تو حضور ایک آرڈر کر دیتے، یہ ختم ہو جاتا سلسلہ، غلام بکتے رہے آخر تک، ایک حکم کر دیتے۔ تو میرے دل میں یہ لبرل لوگ جو ہیں نا یہ بڑا کام کر رہے ہیں، یہ تعلیمی اداروں کے اندر اب تو معاذ اللہ دہریے بھی آ گئے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں جی میں حضرت؟ اور سنیں، مدارس پر تو یہ کوئی نہ کوئی پوسٹ چڑھا دیتے ہیں نا، دیکھو مولوی صاحب نے مارا ہے، اور یہ بچے پہ یونیورسٹیوں کی پوسٹ چڑھاتے نہیں، حالانکہ بڑی تباہی اتر رہی ہے، اور ایسا کچھ ہو رہا ہے جو نہ کہا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے۔ بچوں کے اخلاقی قدریں کس حد تک خراب ہو رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا جناب میرے دل میں اس نے یہ بات ڈالی ہے تو میں پریشان ہوں کہ حضور کے زمانے میں بھی غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے، تو غلامی تو تھی۔ میں نے اسے کہا یار اصل میں نا یہ تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ تو میری طرح کا بندہ بھی تجھے فٹافٹ جواب دے گا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، ادھر دیکھیں میری طرف۔ میں نے اسے کہا جب غلام غلام رہے ہی نا، اس کی حیثیت ہی بدل جائے۔ نبی کریم نے فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ وہ غلام رہے نہیں، انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے۔ فرمایا تمہارے غلام تمہارے، اگلا حصہ بھی حدیث کا سنیے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، کیونکہ بھائی ہیں۔ جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں پہنانا۔ اور محبوب فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی ڈال لو تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ میں نے ایک حدیث اس شخص کے سامنے رکھی، آپ یقین کریں وہ نوجوان تھا، پتہ نہیں بیچارہ اپنے دل میں کتنا غبار لیے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں برس پڑی، کہنے لگا حضرت جی میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا مطالعہ، تھوڑی سی توجہ، یہ بڑی ساری جگہوں پہ بات بیان ہوتی ہوگی، تھوڑا ذہن بنائیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا لوگوں کو کہہ دیا کہ تم نا وہ جو بیماری ہے نا ہمیں، یعنی میرا ڈرائیور اگر میری گاڑی نہ چلائے تو میں کہیں پہنچ نہیں سکتا، لیکن میں یہ جرت نہیں کرتا کہ اس کو بلا کے تو ٹیبل پہ کھانے پہ بھی ساتھ بٹھا لوں، حالانکہ اس کے بغیر کہیں جا سکتا، لیکن وہ ڈرائیور ہے۔ تو آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ پلیٹ میں سالن ڈالو، اس میں روٹی رکھو، ڈرائیور کو بھی دے آؤ۔ وہ جو بی بی گھر میں برتن دھوتی ہے، جس کے برتنوں دھوئے ہوئے میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے کو تیار، یہ چیز پھر ہمیں تنگ کرتی ہے۔ پھر ہم اپنا تحکم چمکانے کے لیے کچھ لوگوں پہ روب ڈالتے ہیں، جب کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا۔ سنیں، امام غزالی نے حدیث لکھی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ سفر پہ نکلا، سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا، کہتے ہیں دونوں، میں اپنے محبوب کو لے کے نکلا، ہم دونوں جا رہے تھے، گرمی بڑی شدید تھی، سامنے ایک باغ نظر آیا، فرماتے ہیں باغ میں کنواں تھا، میری بھی خواہش تھی تو سرکار نے بھی فرمایا کہ حذیفہ غسل نہ کریں، میں نے کہا حضور کر لیں، کہتے ہیں محبوب غسل کرنے لگے کپڑوں سمیت، اور میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر حیا کرنے والے، کواری لڑکیوں سے۔ یہ ابھی گرمی آئیں گی نا تو ہمارے بچے شارٹ کپڑے پہن لیں گے، اور بڑے بڑے سیانے لوگ کالی بنین پہ کے گلی میں نکل جاتے ہیں، سمجھدار بندے، کیا ہو گیا ہے؟ مطلب اپنے آپ کو سمجھائیں، مہذب معاشرے تو یوں نہیں نہ کرتے، بہو بیٹیاں بہنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، مطلب کس حد تک آپ کی گرمی نکل جاتی ہے اس سے؟ لباس بڑا صاف ستھرا اچھا جس میں حیا زیادہ ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سرکار غسل کرنے لگے تو میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، تھوڑا سا غسل کیا، گویا اللہ کے محبوب نا اس پانی کو شان عطا کرنے لگے، اس کنویں کے مقدر جاگ گئے۔ حضور غسل کر رہے تھے تو سرکار کو ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہاؤں۔ ایک دفعہ حضور نے کہا اور نہ نہاؤں تو بس حضور بس کرنے لگے، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا اور غسل کریں، کہتے سرکار نے غسل کیا تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور کر لیں، کہتے ہیں بڑی، اور میں بڑا راضی تھا، میرے نصیب دیکھو آج نوکری میرے حصے میں آئی ہوئی۔ کہتے ہیں حضور غسل کرتے رہے، فارغ ہو گئے، فرمایا ابھی بڑا لطف آیا، طبیعت ٹھنڈی ہو گئی،
اب جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل حذیفہ اب تو غسل کر، اب تو غسل کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ذرا ہچکچایا، میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں۔ حضور فرمانے لگے جو گرمی مجھے لگ رہی تھی تجھے نہیں لگ رہی، چلنا کرنا غسل۔ جناب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حکم ملا تو میں غسل کرنے لگا، لیکن اس وقت میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں جب میرے محبوب نے چادر تان دی۔ فرمایا میں چادر تانتا ہوں تو غسل کر۔ یار آپ یہ کام کر کے دیکھیں اپنے خادم کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، دیکھیں اللہ آپ کو کتنا سکون عطا کرے۔ آپ بیٹھے نا کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں نا، دیکھیں رب کتنا اجر دیتا ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے نا یوں چادر تان لی، فرمایا تو غسل کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جلدی سے میں غسل کر کے حضور بس۔ سرکار فرمانے لگے نہیں بھائی تھوڑا اور کر۔ کہتے ہیں میں پھر جلدی سے ایک دفعہ غسل کیا اور میں نے کہا حضور بس، تو حضور مسکرائے فرمایا نا بھائی جتنی دیر میں نہایا ہوں اتنی دیر تو بھی نہائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں قربان جاؤں محبوب کے، حضور فرماتے رہے دیکھا لطف آ رہا ہے نا، کہتے ہیں میں نے بھی اتنی دیر ہی غسل کیا جتنی دیر رسول کریم نے فرمایا تھا۔ میرے دوست کیا اس میں مذائقہ ہے؟ آپ یقین کریں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باقاعدہ طور پر اس طبقے کے خلاف جو ان کو نماز پڑھاتا ہے، جو ان کو اللہ رسول کی بات بتاتا ہے، باقاعدہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، چھاڑ پتر مولویاں دی، اور اس طرح کا ذہن بنا دیا جاتا ہے یونیورسٹی اور کالج کے بچوں کا کہ وہ خوف کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ جانے کون سی مخلوق۔ ہمارا وہ اندر کا تکبر، ہمارا وہ مزاج۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ پیر صاحب ہمارے جو خطیب صاحب ہیں بزرگ ہیں ان سے دور دور سے لوگوں نے آ کے فیض لیا پر ہمارے بچے اسی طرح کے اسی طرح رہ گئے، حالانکہ ہم نے ان کو رکھا تھا، خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا جو دور سے آتا ہے وہ حضرت صاحب سمجھ کے آتا ہے، تو تسی گھر دس دیو کہ ایسا مولوی رکھے جنہوں 20,000 دئی ہے، تو یہ فرق ہے۔ آپ کے بچے کہتے ہیں وہ ہمارا تنخواہ دار آدمی، وہ ان سے کیسے کچھ حاصل کرے گا؟ آپ نے ذہن سازی اس طرح کی ہے۔ آپ اگر ماحول بناتے نا کہ قبلہ حضرت صاحب کے پاس جانا ہے، تو جب تک ذہن کے اندر کسی بندے کا خاکہ اونچا نہیں بنتا اس کی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ ہم نے تو خطیب منگایا نا جب تقریر کرنے کے لیے، تو ہم نے سارے لوگوں کو بتایا کہ اس کو 40,000 دینا ہے، تو انہوں نے بھی سمجھا یہ دیہڑی پہ آیا ہوا ہے، تو پھر ہم اس سے کیا حاصل کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں کہ جب ہمارا لیول عاجزی والا ہوگا تو ہم تو بچوں سے بھی سیکھ لیں گے، ہم تو سادے لوگوں سے بھی سیکھ لیں گے، ہم تو غرباء سے بھی بڑا سبق حاصل کریں گے۔ لیکن ہم زمین پہ رہنے کو تیار نہیں، ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے عداوت بیٹھ گئی، یہ بھی برا ہے یہ بھی، اور لالچ کا ماحول اتنا خوفناک ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو بندہ مجھ سے سلام لے رہا ہے نا اس کو کوئی لالچ ہے، اور وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر گھٹن ہے، وہ ماحول کے اندر شدت ہے، سینے ملتے ہیں لوگوں کے پر دل نہیں ملتے۔ اگر آپ میں عاجزی ہو، پیار ہو، آپ کسی کو سینے لگا کے راضی ہوتے ہوں تو امید ہے وہ بھی آپ سے ملے گا تو اس کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ملازم کو ملازم ہی سمجھیں، خادم کو۔ میرا نہیں گزارا ہوتا اگر میرے گھر کے اندر 50,000 مہینے کا نہ آئے، لیکن میں اپنے ملازم کو حکم کرتا ہوں کہ تو 20,000 میں گزارا کر، اور میں اس کو بار بار حکم کرتا ہوں اور پابند کرتا ہوں کہ تو ایڈوانس مانگ رہا ہے یار، تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا، تو آپ بھی تو چادر دیکھ لینا آپ کی کتنی لمبی چوڑی ہے۔ ہم نے نا گیپ ڈال دیا، اس سے بڑے حالات خراب ہوئے، بڑے۔ اگر امیروں نے گھن کھائی تھی نا غریبوں سے، تو میں ایسے غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو نفرت کرتے ہیں امیروں سے، نفرت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ غصب کر گئے ہمارا حق، تھوڑا سا اس کو ختم کریں، اس گیپ کو، تھوڑا قریب آئیں، آپ اپنے دل کا تزکیہ کریں، سرکار سے فیض لیں۔ مولا علی شیر خدا، مولا کائنات، حضرت علی المرتضیٰ۔ آپ کا خادم کہتا ہے مجھے کہنے لگے شیر خدا کہ چل یار شاپنگ کرنے چلیں۔ کس کو؟ غلام کو۔ او جدو کپڑا نہیں نہ پان والا رہندا تے ملازم نوں کہندے نے توں لے لے، تے نال انہیں بھی کہندے نے جے نواں ہی ہاں تے نواں ہی سی تے تسی پاؤ ہاں، اس کو کیوں دے رہے ہو؟ اے جے نواں ہی ہاں تو استعمال کر لے۔ تو اس سے گیپ آتا ہے، اس سے خرابی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ بھلائی کو پہنچو گئی تب جب اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم کہتا ہے کہ مجھے فرمانے لگے شیر خدا کہ چلو خریداری کرنے چلے. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں گیا خریداری کرنے. کہتے ہیں حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے, ایک بڑا مہنگا تھا اور ایک سستا تھا. خادم کہتا ہے میں فوراً سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے. فرماتے ہیں وہ چونکہ تھیلا میں نے اٹھانا تھا, دونوں جوڑے میں نے اٹھائے. وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی شیر خدا نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. کہتے ہیں حضرت علی کہنے لگے پتر لا میرے والا جوڑا مجھے دے دے. کہتے ہیں وہ پکی بات تھی, ڈیفینیٹ تھا. میں نے وہ نکالا مہنگا جوڑا اور جناب علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرے والا, میرا وہ دوسرا ہے, میرا وہ دوسرا ہے. تو خادم کہتا ہے میں نے ایک علت بیان کی, ایک لاجک, ایک فلسفہ دیا, ایک سبب بتایا, بات کی تو میں نے دلیل کے ساتھ کی. میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے, آپ آقا ہیں, اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی پھر شیر خدا تھے نا, اور علم تو پھر شیر خدا کا علم ہے نا. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ وہ فوراً بھی کہہ سکتے تھے نہیں وہ دوسرا دے مجھے, فوراً بھی فرما سکتے تھے, لیکن یہ نہیں فرمایا, پہلے اس کی دلیل توڑی. فرمانے لگے یار تو اپنے والی علت نہ بیان کر, تو سبب میرے والا رکھ. اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمایا تو نے کہا ہے نا کہ مہنگا میں پہنوں کیونکہ میں آقا ہوں, اور سستا تو پہنے کیونکہ تو غلام ہے. تو فرمانے لگے تو ترجمہ میرے والا کر لینا. اس نے کہا حضور آپ کے والا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو پہننا مہنگا اس لیے کہ تو جوان ہے, اور مجھے دے دے سستا اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں. تو وہ خادم کہتا ہے کہ وہ جوڑا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ لے گئے. وہ مجھے جوڑا نہیں مہنگا دے گئے, میرے دل کو سکون دے گئے, میرے دل میں اپنی محبت بڑھا گئے. تھوڑا سا نا کبھی کبھی نا والدین کے لیے تھوڑی نیند چھوڑ دیا کریں, چھوڑ دیں نیند. کو ضروری ہے زیادہ سونا؟ کبھی نا 15 منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو ساری نیند پوری ہو جاتی, اور کبھی کبھی سارا دن بھی بستر میں رہو تو نیند پوری. اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے. تو اگر آپ تھوڑی توجہ دیں, تھوڑی تکلیف برداشت کریں, دوسروں کو سکون دینا شروع کریں, تھوڑا سا تکلف اپنے لیے برداشت کریں, دوسروں کے ساتھ تھوڑا رویہ ٹھیک کریں, نرمی والا کریں, پیار والا کریں. وہ جی مجھے غصہ بڑا آیا تھا تو میں نے بات کہہ دی. میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا بد نصیب شخص وہ ہے جس کا والد بھی اس سے بات کرتے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. اور بڑا بد نصیب ہے جس کی ماں بات کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ اس کو تو تمیز ہی نہیں, پتہ نہیں کیا کہہ دے گا, کیا کہہ دے گا. تھوڑا لیول نیچا کریں, تھوڑا باتوں کو سننا شروع کریں, تھوڑا زمین پہ آپ لوگوں سے پیار کرنا شروع کریں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا سکون عطا کرتے ہیں. آپ کے اندر سے جب وہ تکبر نکل جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا, ایک شخص آیا تو وہ جب سرکار کے حضور کھڑا ہوا تو وہ کانپنے لگا, وہ کانپ رہا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا, تو غریب آدمی ہوں, ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نکل گئی تو آپ ناراض ہو جائیں گے. حضرت انس کہتے ہیں بات کہاں کی تھی, چلی کہاں گئی. حضور تو رونے لگے اور محبوب فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا, تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے. تو اس بیٹے جب آپ کا ماحول اس طرح کا بنے گا, اب تو خیر شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اب کہاں لوگوں کو یاد رہتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو رئیس اعظم کا بیٹا ہوں. اپنی زندگی میں حسد نکال دیں, جھوٹ نکال دیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ رکھتے ہیں. فرمایا بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا. اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس عادت پہ غور کر لینا جو تمہیں بڑی پسند ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد نہ کرنا. حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا. اس کا مطلب ہے کچھ نیکیاں کرنے والے حسد بھی کرتے ہیں. یہی معنی ہوا نا. مہربانی کریں اپنی زندگی میں صفائی رکھیں. آپ کسی شخص کی سخت بات کی بھی توجیہ کریں, آپ پیار کریں, آپ جھکنا سیکھیں.
میرے محبوب کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزتیں عطا کر دے، رب تجھے وقار دے گا، ٹھنڈے رہیں، صاف دل کے ساتھ رہیں، اللہ سکون کی دولت دے گا۔ آپ جس طرح کپڑے اجلے ہونے پر سکون محسوس کرتے ہیں نا، اس طرح دل صاف کر لیں، دیکھیں کتنی ٹھنڈی نیند آتی، کتنے سکون کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے۔ تسلسل سے سفر میں رہتا ہوں اور مسلسل جو ہے وہ اسی طرح مصروفیت چلتی ہے۔ انہی لفظوں پہ اجازت لے لوں گا۔ آپ ملنے کے لیے جب تشریف لاتے ہیں نا بہت سارے دوست، تو وہ مسجد کی بھی تھوڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ جی، اس کو ضرور پڑھا کریں، ہدیتاً حاصل کیا کریں، یہ بڑے خیر والے مضامین اس میں ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت ساری جزا عطا کرے۔ مجھے آپ اجازت دے دیں گے، سلام ہوگا، حضرت صاحب دعا فرمائیں گے، اور مدھکم پیل مسجد میں نہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ ملنا ہو تو یہ 25 منٹ پہ گکھڑ ہے، میں کون سا دوں، انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت دعا کریں۔